جنگ کا خطرہ ہے اور اگلے 3 دن بہت زیادہ اہم ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، جب فضاؤں میں دشمن کے طیاروں کی گونج سنائی دے، جب سرحدوں پر خاموش خطرے کی علامت بن جائے خاموشی، تب پاکستان ایئر فورس صرف طیارے نہیں اڑاتی، وہ دشمن کے حوصلے بھی گراتی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے 2 انتہائی اہم فضائی مشقوں کا آغاز کیا ہے، جنہیں للکار مومن اور فضائے بدر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، وی آر ریڈی، ہم تیار ہیں اور ہم جواب دینے کی مکمل ایبلٹی بھی رکھتے ہیں۔ یہ دونوں پریکٹسز پاکستان کے وسطی جنوبی علاقوں میں جاری ہیں۔ ان کا مقصد نہ صرف پائلٹس کی تربیت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جغرافیائی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عملی جنگی ماحول میں اپنی دفاعی سٹریٹجی کو جانچنا بھی ہے۔ ان مشقوں میں دشمن کے ممکنہ حملے کی فرضی صورتحال بنائی گئی ہے تاکہ فوج مکمل حقیقی حالات میں فوری ری ایکشن کی پریکٹس کر سکے، اور دشمن کے ریڈار کو چکمہ دینا، میزائل حملے کو روکنا اور دشمن کے طیاروں کو لاک کرنا، یہ سب کچھ عملی طور پر ریہرسلز کی جا رہی ہے۔ ان مشقوں میں پاکستان ایئر فورس کے جدید ترین لڑاکا طیارے J-10C انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ یہ طیارہ چائنا کی ٹیکنالوجی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ شاہکار ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقت ہے PL-15 میزائل، جو دنیا کے خطرناک ترین ایئر ٹو ایئر میزائل میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی رینج 200 سے 300 کلومیٹر ہے، یعنی دشمن کا طیارہ اگر 200 کلومیٹر دور بھی ہو تو اسے پلک جھپکتے میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس میزائل میں AESA ریڈار گائیڈنس سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے، جو انتہائی ایکوریسی سے اپنے ٹارگٹ کو تلاش کرتا ہے اور اسے نشانہ بنا دیتا ہے۔ اب ذرا بھارت کی بات تو کریں، مودی سرکار، آر یو ریڈی؟ بھارتی فضائیہ کے پاس میٹیور نامی ایک میزائل ہے جس کی رینج صرف 100 سے 145 کلومیٹر تک ہے۔ اگر رفتار کی بات کی جائے تو PL-15 کی سپیڈ 4.5 ماک ہے، جبکہ میٹیور کی ماک 4، یعنی صرف پاکستانی میزائل نہ صرف دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ سپیڈ بھی اس کی تیز ہے۔ اور اس کے علاوہ PL-15 کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار سسٹم کو جیم کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتا ہے، یعنی دشمن کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس پر اٹیک ہو چکا ہوتا ہے۔ ان مشقوں میں نہ صرف طیارے بلکہ جدید ترین وار گیم سسٹمز، کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹس اور ڈیجیٹل ٹریکنگ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے، اور دشمن کے حملے کے خلاف فوری ری ایکشن کرنے کی ریئل ٹائم اور وار فیڈ بیک سسٹمز کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ہر سیکنڈ کا فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اور پاکستان ایئر فورس ان مشقوں میں اپنی نائٹ آپریشنز کی مہارت، ہدف کو لاک کرنے کی سپیڈ اور دشمن کے درمیان گھسنے کی صلاحیت بھی جانچ رہی ہے۔ یاد رکھیں، آج کی جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی بلکہ فضا، خلا اور سائبر سپیس تک بھی پھیل چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان مشقوں میں پاکستان ایئر فورس نے الیکٹرانک وارفیئر، سگنل کو جیم کرنے کی صلاحیت اور سائبر سیکیورٹی کو بھی شامل کیا تاکہ دشمن کا ہر پہلو سے محاصرہ کیا جا سکے۔ اس وقت بھارت میں جو ان کے دفاعی تھنک ٹینکس ہیں ان میں شدید ڈپریشن کا ماحول ہے۔ ان کے ایکسپرٹس جانتے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ محض دفاع پہ ڈیپینڈ نہیں کری بلکہ اٹیک کرنے کی بھی مکمل صلاحیت حاصل کر چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں آئے دن پاکستان کے PL-15 اور J-10C ان میزائل کے تجزیے جو ہے نا دن بدن سامنے آ رہے ہیں، اور یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے فضائی میدان میں انڈیا کو پچاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور ان مشقوں کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ کہ پوری قوم کو اعتماد ملتا ہے، اور جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے آسمان پر دشمن کی پرواز پاسبل ہی نہیں ہے تو پھر ہم سکون سے رات کو سوتے ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ فضا میں، پاک فوج زمین پر اور بحریہ سمندروں میں چوکس ہے، تبھی تو دشمن کی ہمت نہیں ہے کہ وہ میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ ہمیں فخر ہے اپنی افواج پر، خاص طور پر اس نوجوان نسل پر جو ہر وقت ملک کے دفاع کے لیے تیار رہتی ہے۔ للکار مومن اور فضائے بدر جیسے آپریشنز ہماری طاقت کا اظہار ہیں، اور یہ پیغام بھی ہے کہ پاکستان صرف امن کا دائی نہیں ہے بلکہ طاقتور محافظ بھی ہے۔ اگر کسی نے سرحد پار کرنے کی کوشش کی تو جواب ایسا ہوگا کہ تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی۔ یہی وقت ہے پرعزم
पाकिस्तान का, यही पाकिस्तान है, पुरज़म है, मुत्तहिद है, हर वक्त तैयार है। हमारे आपस के झगड़े हैं, हम खुद लड़ लेंगे, हम खुद झगड़ लेंगे, लेकिन बात दुश्मन की आई तो हम सारे एक साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।